اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمان اس دا خلاصہ ہے کہ جو بھی کثرت نال درود پڑھدا ہے فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا کردے نے۔ فرشتیاں کولو اپنی بخشش دی دعا کران واسطے ذرا درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ شیر رسول صاحب نے بڑی محبت دے نال اج دی اس محفل واسطے مینوں حکم فرمایا۔ آپ دی اس علاقہ دی انجمن خاک پائے در رسول اور فتح پور میرا دے تمام غیور سنی مسلمان مبارکباد دے مستحق نے کہ اتنی عظیم الشان محفل دا انعقاد فرمایا کہ جس دا مقصد ایک تو یہ ہے کہ حضور دی محبت دے جام حضور دے غلاماں نو پلائے جان، اور پھر حضور دی محبت و شریعت دا پیغام حضور دے غلاماں تک پہنچایا جائے، اور پھر آپ دی اس مسجد دے سابقہ امام و خطیب اسلام حضرت علامہ محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو ایصال ثواب کرنے واسطے بھی اس محفل دا انعقاد کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ پورے علاقے دے غیور سنی مسلماناں نو اپنے محبوب دی سچی محبت وچ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ خطیب اسلام رونق بزم علماء حضرت علامہ مولانا استاد العلماء حاجی محمد صدیقی اکبر صاحب، آپ نے انتہائی پرمغز خطاب آپ حضرات دے سامنے فرمایا۔ حضور دی محبت بھی ڈبیاں، نعتاں بھی تساں نے سنیاں، حسین انداز نقابت، قرآن دی تلاوت۔ کچھ دیر چند ایک باتاں میں نے عرض کرنیاں نے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پہ کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ آپ حضرات بڑی توجہ دے نال میری گفتگو سماعت کرے ہو۔ ساڈی محافل دا مزاج کافی حد تک بگڑ چکا ہے، اور مائک تے آن والا یہ کہندا ہے کہ جب تک تسی بولو گے نہیں محفل سجے گی نہیں۔ پھر یہ بھی کیا جاندہ ہے کہ تسی ہاتھ کھڑے کر لو، کدی سجا کر لو، کدی کھبا کر لو، کدی ہن اچا بولو، کدی چکا بولو۔ سوال یہ ہے کہ اگر آن والے بولن گے تو سمجھے گا کون؟ اگر آن والیاں نعرے لانے نے، جوش دکھانا ہے تو سمجھے گا کون؟ کیونکہ اس قوم نو یہی دسیا گیا ہے کہ جب تک تسی گلا پھاڑن والا زور نہیں لگاؤ گے تسی عاشق رسول نہیں بنو گے۔ کاش دسیا جاندہ کہ عاشق رسول بنن واسطے تہجد دا مسلح بھی بچھا لو تے عاشق رسول بن جاؤ گے۔ عاشق رسول بنن واسطے زبان تے سجدہ نور لے کے آؤ، اکھاں نو حیا دے پردے لگا دیو۔ تسی جس گلی چو لنگ جاؤ نا ویکھن والا سمجھ جاوے محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں تے تسی عاشق رسول بن جاؤ گے۔ محافل دا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سمجھایا جائے، محافل دا مقصد یہ ہے کہ عوام دی تربیت کیتی جائے۔ ساڈے ہاں تربیت دی کمی اور کسی چیز دی کمی نہیں، علماء دی پھر مجبوری بن گئی، کیونکہ ایک عرصے تو ساڈے اسٹیج جاہلاں دے قبضے وچ، گدیاں جاہلاں دے قبضے وچ،
ہن تے نعت لکھن اور پڑھن دا فن بھی جاہلاں دے قبضے بھی چلا گیا. ہن تے کلام لکھ کے تے اگر علماء اصلاح کردے نے تے وہ سمجھدے نے کہ شاید اسی شیخ الحدیث ہاں اور علماء نو نہیں پتا، سانو پتہ ہے اساں نے کیا لکھنا ہے. ہن تو مزاج ایسا ہو گیا کہ جہالت ہر طرف راج پہ کردی ہے. تو حضرات گرامی جب تک اسی تربیت نہیں کران گے، تربیت دی کمی ہے. انسان اگر تربیت کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. مثال دے طور پہ جنگل دا شیر اگر سامنے آ جائے تو انسان دے اوسان خطا ہو جاندے نے، کیونکہ شیر ہے، درندہ ہے. مگر انسان جنگل تو ایک شیر دا بچہ پکڑ کے لے آندا ہے، اودے تے تربیت کردا ہے، انہوں توجہ دیندا ہے، اودی تربیت کردا ہے، اس نو سکھاندا ہے. پھر وہی شیر بندہ اشارہ کردا ہے تے کرسی تے بھی بہندا ہے. سرکس وچ رنگ لگا ہے، رنگ نو اگ لگائیے، وہ اشارہ کردا ہے، وہ اگ دے گول دائرے رنگ وچوں نکل جاندا ہے. ہاتھی جنگل دا جانور، مگر تربیت کر کے بچے نو سکھا کے تربیت کر کے تسی یوٹیوب فیس بک تے دیکھو کہ ایسی ویڈیو موجود نے کہ ہاتھی دی سونڈ وچ پینٹنگ پرش دیتا گیا ہے اور اس نے سامنے تصویر بنا دیتی. کیوں؟ وہ دی تربیت کیتی گئی. ہن جنگل وچ کدرے بھی بارات نہیں جاندی جانوراں دی، مگر باندر نو کنے دسیا بس سورے کہیں جانا. یعنی ایک بندہ کہندا ہے با اٹھ بھائی دس دفتر کن جانا ہے، باندر دسدا ہے. وہ کہندا ہے اٹھ سورے کن جانا ہے، باندر دسدا ہے. سائیکل چلاندا پیا باندر. جانوراں دی تربیت کر کے انہاں نے جانوراں نو سدھار لیا. سوال یہ ہے تو شیر نو تربیت کر کے تے تو اپنی مرضی دے تابع کر لیا. دس دھی نو تربیت کر کے فاطمہ دس کردار کیوں نہیں سکھا سکیا؟ دس بیٹے دی تربیت کر کے انہوں حسین دا غلام کیوں نہیں بنا سکیا؟ کیونکہ تربیت تو جانوراں دی کردا رہے ہیں. کدی پتر دی تربیت کردا تو غلام صدیق اکبر بھی بن جاندا، کدی بیٹے دی تربیت کردا تے غلام عمر بھی بن جاندا، کدی بیٹے دی تربیت کردا تو علی المرتضیٰ دی غلامی وچ بھی آ جاندا. تو تربیت جانوراں دی کردا رہیا، ادھر گھر دے جھگڑے پہ گئے. تو تربیت کردا تے تیرے بچے نو حسن دی صلح دا راز بھی پتہ چل جاندا. لیکن افسوس کہ اسی تربیت نہ کر سکے. مائک تے آن والا وہ سمجھدا ہے کہ بس مائک مینوں ملے ہے، ہن میں عوام تے اپنی خطابت یا اپنے کلام یا اپنی نکابت دا جادو ایسا چلاواں کہ میری بلے بلے ہو جائے. نادان تیری بلے بلے پاویں نہ ہوئے، پر گھراں وچ مسلے ہو جاننا تے یہ بڑی بات ہو جائے گی. کوئی ایسی بات کر کے لوگ شریعت دے تابع آ جائے. اور پھر میں الحمدللہ سر لگا سکتا ہوں، لگاواں گا بھی، اور ساری مجبوری بھی ہے کہ اگر آکھیے کہ سر دے چسکے نے بیڑے غرق کر دیتے نے تے جڑے لاندے نے وہ کہندے نے بھائی آپ لا نہیں سکتا. اس وجہ تو لان والے دے خلاف بول گیا کہ وہ لا کے دس نہیں بس تواڈے نالوں چنگی لا لیندے ہیں. حضور ضیاء الامت جسٹر پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ اپنے نام دے نال لکھ دے سن پیر محمد کرم شاہ. آپ اپنا نام لکھ دے سن پیر محمد کرم شاہ. کسی نے پوچھیا حضور نال پیر کیوں لکھ دے ہو؟ فرمایا مجبوری بن گئی ہے، لوگاں نو دسنا ہے خالی جاہلی پیر نہیں ہوندا، عالم ہی پیر ہویا. تو کچھ مجبوریاں بن گئی نے، سر لگانی پیندی ہے. تو میں موقع دی مناسبت تے لگا دیاں گا. میری آمد دا مقصد سر لانا نہیں، میری آمد دا مقصد ہے ٹوٹے ہوئے رابطے مکین گنبد خضرا نال جڑ جان. میری آمد دا مقصد ہے اکھاں نو خدا دی یاد وچ رونا نصیب ہو جائے. میری آمد دا مقصد ہے کہ بیٹیاں نو سیرت عائشہ صدیقہ دی سوچ دیتی جائے. میری آمد دا مقصد ہے سینمے وال اٹھ دے قدماں نو مسجد دا مسافر بنا دیتا جائے. میری آمد دا مقصد یہ ہے کہ پیغام قرآن اور پیغام حدیث کھول کے انج پلا دیتا جائے تو جتھے بھی ہوئے پتہ چلے محمد عربی دا غلام جا رہا ہے. تو توجہ فرماؤ گے، کچھ بات عرض کرنیاں نہیں.
اگر سبحان اللہ کہن تے دل کیتا تو یہ نیت کر لو جتنی باری سبحان اللہ آکھاں گے وہ ثواب حضور دی امت میں پیش کر رہے ہاں تو سبحان اللہ بھی کہندے رہو گے ثواب بھی سرکار دی امت تک پہنچتا رہے گا. تو میں نے عرض کیتا ہے کہ تربیت دی کمی محافل دی کوئی کمی نہیں. جتنی محافل پاکستان وچ ہوندیاں نے اتنی کدرے بھی نہیں ہوندی. اس وقت ایک محفل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. خرچے الگ, ایک سادی دیگ بھی 11-12 ہزار دی پکدی ہے, پھر لائٹنگ دے خرچے, پھر بجلی دا بل. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر لائٹنگ کلومیٹر تے کر کے تے چوری دی بجلی کیتی ہے نا تو وہ میرے نبی ناراض ہون گے, راضی نہیں ہون گے. شریعت دے تابع رہ کے خوشی ہوگی جی تو قابل قبول ہے. اگر شریعت تو باہر نکل کے اور چوری دے معاملات حرام کمائی کما کے بندہ میلاد کرے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے, کیونکہ رب حلال قبول کرتا ہے, حرام قبول نہیں کرتا. تو خیر میں عرض کر رہا سان کہ اس مشکل دور وچ بھی لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا دے نال. لوگوں نے اپنے گھراں دے خرچے کم کر دیتے مگر میلاد دیاں دیگاں بڑھ گئیں. لوگاں نے اپنی خواہشات کم کیتیاں, گھراں دیاں بتیاں تے بجھائیاں, پر میلاد دی لائٹنگ انہوں نے زیادہ کر دی. جلسے واقعی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان دے اندر محافل دا سلسلہ. دنیا کے بہت سارے ملک ایسے نے کہ جتھے ویکینڈ تے محفلہ ہوندیاں نے, ہفتہ اتوار بس ایک جمعے دا خطبہ ہوندا ہے, ہفتہ رات اور اتوار دن, پھر پورا آگے جمعے تک کوئی محفل نہیں ہوگی. کچھ ایسے ملک نے کہ جتھے صرف ربیع الاول شریف دے اندر محافل ہوندیاں نے, کچھ ایسے ملک نے کہ جتھے محرم شریف وچ محفلہ ہوندیاں نے, مخصوص ایام. لیکن پاکستان والیاں تے اللہ دا کرم ہے کہ ربیع الاول دی خوشی اجے پوری نہیں ہوندی تے غوث دی 11ویں شروع ہو جاندی. غوث دی 11ویں دے اجے چرچے نہیں ختم ہوندے تے حضرت ابو بکر صدیق دا مہینہ آ جاندا ہے. کدرے حضرت فاروق اعظم دا دن آ رہا ہے, کدرے کربلا دے شہیداں نو سلام, کدرے عثمان غنی نو سلام, کدرے حضرت بلال دا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر پاکستان تے ویسے ہی کرم ہے, کدرے پیر سیال دیاں باتاں ہو رہی نے, کدرے توسے والے پیر دیاں باتاں ہو رہی نے, کدرے پیر پٹھان دیاں باتاں ہو رہی نے, کدرے داتا علی حجویری ہے, کدرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے, کدرے قدماں تے کھڑے کسے پیر دی بات ہوندی ہے, کدرے ویل چیئر تے بیٹھے دلیر دی بات کی جاتی ہے. ہر انداز وچ ذکر خیر کیتا جا رہا ہے, ہر انداز وچ. میرے بھائی اگے تے صرف شادیاں تے لوگ کہندے سن ڈھول تو بغیر شادی نہیں سجدی, ہن لوگ کہندے نے لبیک دے نعرے تو بغیر باراتاں نہیں سجدیاں. یعنی لوگاں وچ نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. محافل بہت زیادہ ہیں, لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے تسی توجہ کرے ہو. میں اللہ دی بارگاہ دعا کر کے بات کردا ہوں کہ میرا رب ایک گل سمجھن واسطے تواڈے دل اور دماغ نو آسان کر دے, اور میں نو سمجھانا تواڈے واسطے آسان کر دے. محافل دی کوئی کمی نہیں, عرس بھی ہو رہے نے, میلاد بھی ہو رہے نے, 11ویں بھی, کل بھی, چیلم بھی, ہر انداز نال محفلہ ہو رہی نے. لیکن ایک بات بڑی توجہ نال سنیو, اتنی محفلہ جس ملک وچ ہوندیاں نے, اس ملک وچ مسجد وچ کولر نال گلاس رکھیا جائے تے انہوں بھی سنگلی پانی پیندی ہے. اس ملک وچ نمی جتی پا کے بندہ جمعہ یا نماز پڑھن آ جائے تے وہ دی توجہ جتی والی ہوندی ہے. اج غلطی نال پاں آیا واپسی تے نہیں لبے گی. جو نبی دا لنگر بالا کھاندا ہے جس ملک وچ کھایا جاندا ہے وہ بہناں دے حق بھی پہ مار دے رہے. میلاد دی چڈی لگا کے تے بندہ دکان تے بیٹھ کے ناپو تول وچ کمی بھی کر رہا ہے.
ادھر انہیں میلاد دا لنگر کھادا ہے، ادھر دکان تے 2 نمبری کر کے مال بھی پیا بیچدا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ ذکر حضور دا سنیا مگر کردار وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنی زیادہ باتاں حضور دیاں سنیاں لیکن اندر نہیں بدلیا. وجہ یہ ہے تو محفل چسکا پورا کیتا ہے، تو حضور دا ذکر شربت بنا کے پیتا نہیں، تو حضور دی محبت روح وچ اتاری نہیں، تو اکھاں وچ حضور دے حسن دا جلوہ بکھیریا نہیں، تو وجود اپنا رکھیا ہے، وجود اپنا رکھی ہے. گل نہیں بنتی وجود تیرے پر کنٹرول دے تے مدینے والے دا جاری کر دے. ایدیاں اپنیاں باغاں اپنیاں لگاماں مدینے والے دے حق کر دے. اللہ فرماندا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے رب نے 2 ٹوک فیصلہ کر کے دس دیتا، جو یار دے دے وے انہوں لے لوے ہو، جس تو منع کر دے وے اس کو لو رک جائے ہو، تسی میرے محبوب دے غلام بن جاؤ گے. کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ اسی بدلیے، اسلام چاہتا ہے ساڑھے اندر تبدیلی آئے. اور قرآن پاک دی جس آیا پاک دا ایک مختصر دیا حصہ میں نے آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، ادھے وچ 2 باتاں دا ذکر کیتا گیا کہ میرے نبی کریم دی تعلیمات وچ کیا چیزاں ہیں. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلی بات کہ میرا نبی دلاں دا تزکیہ فرما دے. جیڑا حضور دا بن جائے نا او دا دل صاف ہونا چاہیے. دل وچ گندگی ہوئے تے پھر آکھے میں نبی داواں اس طرح نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک صحابی حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے. امام الانبیاء نے فرمایا تینوں ایک ایسا عمل نہ دساں کہ بغیر حساب و کتاب دے جنت چلا جائے. کیا تینوں ایسا عمل نہ دساں؟ آقا حکم ضرور دسو. حضور نے فرمایا کم اوکھ ہے، کر لویں گا؟ آقا ضرور کراں گا. فرمایا ایک 2 باری نہیں کرنا، زندگی دی آخری سانس تک کرنا. اگر کر لویں گا تے بغیر حساب و کتاب جنت. تیرے کو لوگ کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. یا رسول اللہ ضرور دسو میں کراں گا. فرمایا زندگی دی آخری سانس تک اس تے پکا رہنا ہے. آقا پکا رہاں گا. حضور نے فرمایا اگر ایک کام کر لیا تیرے کولو نہ قبر وچ حساب ہوے گا نہ حشر وچ حساب ہوے گا. آقا کام کیے. فرمایا ہر ایک واسطے اپنے دل نو شیشے دی طرح صاف کر لے. فکر کرتا میرے دل کی وہ یہی آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا. میرے آقا کریم دا غلام او دا دل صاف ہونا چاہیے. دل دا تزکیہ، کیونکہ دل یہ وجود وچ وزیر اعظم دی حیثیت رکھتا ہے. زبان نے جھوٹ کیوں بولیا؟ دل نے چاہیا. آنکھ نے فلم کیوں دیکھی؟ دل نے چاہیا. ہاتھ نے ملاوٹ کیوں کیتی؟ دل نے چاہیا. پیر چل کے سینمے کیوں گیا؟ دل نے چاہیا. کنجری دے ڈیرے وال کیوں پیر لے کے گئے؟ دل نے چاہیا. پیٹ وچ حرام کیوں گیا؟ دل نے چاہیا. ناپاک چیز کیوں سنگی؟ دل نے چاہیا. غلط تصور ذہن وچ کیوں آیا؟ دل نے چاہیا. یہ دل چاہے گا تے تو برائی کرے گا نا. دل نو صاف کر کے محمد کریم دے حوالے کر دے، پھر دل او چاہے گا جو کملی والے دی مرضی ہے. ایک تو اپنے دل اس نو صاف کرو. اور حضور غوث اعظم اور دیگر اولیاء امت دی تعلیمات دا نچوڑ یہ ہے کہ 2 باتاں تے اگر عمل کر لیتا جائے تو بہت حد تک حضور دی غلامی دا حق ادا ہو سکتا ہے. وہ 2 باتاں یہ نے. پہلی بات تنہائی وچ سوچاں تے پیرا دے.
تنہائی وچ سوچاں تے پیرا دیوی اور محفل وچ لفظاں تے پیرا دیوی. محفل وچ سوچ کے بولی کہ میں بولن کی لگا, اور جدوں تنہا ہوئے گا نا ادھر اپنیاں سوچاں تے پیرا دیوی, کیونکہ تنہائی چ اگر سوچ پٹک گئی تے تو پٹک جائے گا. میں دعوت فکر دینا میلاد منان والوں, اتھے بیٹھ کے نعرے بھی مارے, میلاد واسطے تعاون بھی کیتا, جدوں گھر تنہائی چ بیٹھے ہوندے ہو کیا سوچ مدینے دی مسافر بندی ہے کہ نہیں؟ مسجد وچ نعرے مارنا اور محفل وچ نعرے مارنا اور مسجد وچ نیک بن کے بہنا, اور گھر دی تنہائی ہے, ٹی وی بھی موجود, موبائل تے نیٹ پیکج بھی لگا ہے, ایک بٹن دبائے گا دنیا دی ہر غلاظت تیرے سامنے آ سکتی ہے. مگر اے سب کچھ ہون دے باوجود بندہ وضو کر لوے, 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے آکھے آساں اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں, میرے لب تے دعاواں مدینے دیاں, آساں اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں, میرے لب تے دعاواں مدینے دیاں, دل مدینہ مدینہ پکارے میرا, ویکھاں جا کے فضاواں مدینے دیاں, دل مدینہ مدینہ پکارے میرا, ویکھاں جا کے فضاواں مدینے دیاں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے خلافت, نعرے حیدری. فکر آخرت ہو گئے, اپنے گھر اپنی اولاد دے سامنے گفتگو ایسی کر کے انہاں دے دل وچ دنیا دی محبت نہ آوے, رسول دی محبت آوے. اپنے گھر والیاں نو پیغام ایسا دے کہ انہاں نو اے جہان آباد کرن دی فکر نہ ہووے, قبر اور حشر آباد کرن دی فکر ہووے. لیکن سارے حالات کتنے بگڑ گئے. اسی نا گھریلو گفتگو وچ انگریز لے کے آندے ہاں, نبی لے کے نہیں آندے. بڑی معذرت دے نال ہر بندہ سوچے کہ میں گھر وچ جدوں گفتگو کردا, اسی مثالاں یورپ دیاں دیندے ہاں, مدینے دیاں نہیں دیندے. اسی اپنی اولاد نو انگریز دا کلچر سکھاندے ہاں, مدینے والے دی تہذیب نہیں سکھاندے. اسلام آباد چلے جاؤ, لوگ ورثہ اتھے تمہیں ملے گا, اس لوگ ورثے دے اندر جاؤ تے عوام نو کی دسیا جاندا ہے کہ تہاڈا ورثہ کنہاں دے نال وابستہ ہے. اتھے گلوکاراں دیاں تصویراں بنیاں نے, جسم بیچن والی طوائفاں دیاں تصویراں بنیاں نے, اتھے شرابی عیاش بدماش جنہاں نو کلمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا انہاں دے بارے دسیا جاندا ہے تہاڈا کلچر انہاں نال وابستہ. کدھرے دسیا جاندا ہے کہ تہاڈے کلچر اور ثقافت دی نمائندگی اطولہ جیسا گویہ کر رہی ہے, کدھرے دسیا جاندا ہے فلاں گلوکارہ کر رہی ہے. نہ بھائی نہ, اپنی اولاد نو غلط راستے دا مسافر نہ بنا, انہوں سمجھا دے کہ ساڈا کلچر اطولہ کولو نہیں ملیا, مہر علی شاہ کولو ملیا ہے. ساڈی تہذیب گویاں کولو نہیں ملی, داتا علی حجویری کولو ملی ہے. اور ساڈی کلچر دی نمائندگی, ساڈی ثقافت دی نمائندگی یورپ دی تاریخ گلیاں تو نہیں آئی, مدینے دے پر نور بازاراں وچوں آئی ہے. اور ساڈی نمائندگی تخت تے بیٹھا انگریز دا غلام نہیں کر سکدا, ویل چیئر تے بیٹھا محمد دا غلام کر سکدا. یعنی اپنی اولاد نو دسنا پوے گا کہ ساڈا کلچر بھی مدینے والا ہے, تہذیب بھی مدینے والی ہے, ثقافت بھی مدینے والی. اج دیکھ لو ہر آدمی نو پتہ ہے کہ جدوں بچیاں کول بیٹھدا ہے تو کہانی سنانی ہوے تے کی سناوندا ہے, جدوں مثال دینی ہوے تے کی دیندا ہے. پتر کہندا ہے کہانی سنا, او کہندا ہے انگریز چند تے اس طرح پہنچے.
کاش تو انگریز دا چند تے جانا پتر نو نہ دسدا، محمد کریم دا اشارہ کر کے چند دے ٹکڑے کرن دا ذکر بیان کر دیندا۔ یعنی اپنی اولاد نو بات بات وچ حضور دا ذکر سنا، حضور دیاں باتاں کر۔ کملی والے دے شہر لے جا، حضور دے مدینے دا پیار دے، اے نہ کہہ بڑے ہو کے تو یورپ جانا ہے، کہہ پتر جدوں پیسہ ہوندا گیا پہلی حاضری اپنے نبی دے وطن دینی۔ یعنی اسی تربیت ہی نہیں کر رہے، سوچ ہی نہیں دے رہے۔ میں اکثر یہ بات سمجھانے واسطے ایک واقعہ بیان کرنا، ایک سکول دے ٹیچر نے اپنا واقعہ بیان کیتا، کہندے نے کہ میں 9ویں اور 10ویں کلاس میں پڑھاتا سا، پرنسپل نے ایک دن مینوں بلا کے کہا کہ پہلی کلاس دا ٹیچر چھٹی لے کے چلا گیا، کوئی مجبوری سی، آخری پیریڈ اور بچے شور پہ کردے نے، تیرا کیونکہ پیریڈ فری ہے اور تو جا کے انہاں بچیاں نو سنبھال۔ بڑے بچیاں نو کلاس بھی سنبھالنا آسان ہے، لیکن چھوٹے بچیاں نو نہ سنبھالنا، چپ کرانا، اگر تجربہ نہ ہوئے تو مشکل ہے۔ کہندے نے میں چلا گیا کیونکہ آخری پیریڈ سی، تو میں نے بچیاں نو کہا کہ بستے بند کر دیں، کتاباں پیک کر لو، ویسے بھی آخری پیریڈ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس تو بعد چھٹی ہو جائے گی۔ میں ایک سوال کر دیں، سارے بچے باری باری میرے سوال دا جواب دیں۔ کہندے نے میں کرسی تے بیٹھ گیا اور بچے بھی خاموش ہو گئے کہ استاد سوال کرے گا، جواب دینا ہے۔ میں نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیتا، میں کیا تم دس؟ کہندا میں ڈاکٹر بنا گا، کیونکہ ماں باپ کہندے نے کہ ڈاکٹر دی کمائی بڑی ہے۔ کیونکہ آج کل دیکھ لو کوئی بندہ بھی اپنی اولاد نو اس نیت نال ڈاکٹر نہیں بناتا با یہ بندیاں دی سہولت واسطے میں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، غریباں دی مدد کرے گا، وہ تو اس واسطے بناتا ہے جڑا میں 50 لاکھ لانا ہے چھلاں غریباں دیاں لا کہنا تے پھر اس پیسہ دے گا۔ یہی وجہ کہ ہن اچھا ڈاکٹر ہو جائے تے غریب دے کولوں علاج نہیں کرا سکتا، فیساں زیادہ نہیں۔ ایک دوسرے بچے نے ہاتھ کھڑا کیتا، میں کہا تو کی بنے گا؟ کہندا میں پائلٹ بنا گا، میری والدہ کہندی ہے کہ تو پائلٹ بننا ہے، تو جہاز اڑانا ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا میں نے انجینئر بننا ہے، کیونکہ بچے من کے سچے، جس طرح ماں باپ کہندے نے نا تساں اے بننا ہے، بچے وہ ذہن میں بٹھا لیندے نے۔ ایک بچہ کہنے لگا میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے، ایک بچہ کہنے لگا میرے پاپا کہندے نے تینوں اساں باہر ملک بھیجنا ہے، اتنے سیٹل ہوئے گا، پھر سانوں بھی بلائیں گا، اسی بھی اتنے رہاں گے۔ یعنی بچے کوئی کہندا ہے ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی باہر جانا ہے، کوئی آرمی جانا چاہتا ہے۔ ایک بچہ انہیں اینکاں پہنیاں نے، تو میں کہا بیٹا تو بڑے ہو کے کی بنے گا؟ کہندا سر میں بڑے ہو کے نا صحابی بنا گا، میں بڑے ہو کے صحابی بنا گا۔ کہندے نے میرے تے وجود تے نا ایک دفعہ کپ کپی شروع ہو گئی، ایک کیسا جواب انہیں دے دیتا ہے۔ میں قریب بلایا، میں کہا بیٹا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی پائلٹ، کوئی افسر بننا چاہتا ہے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے، تو صحابی کیوں بننا چاہتا ہے؟ کہندا سر کہ میری والدہ مینوں ہر روز جدوں رات نو سلاندی ہے تے سلان تو مینوں پہلے کسے نہ کسے صحابی دی بات سناندی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے گھر وچ کدی ابو بکر صدیق دا ذکر ہوندا ہے، کدی عمر دیاں باتاں ہوندیاں نے، کدی عثمان دا تذکرہ، کدی علی دا ذکر، کدی حسنین دیاں باتاں، کدی بلال دا ذکر ہوندا ہے۔ میری والدہ نے مینوں دسیا کہ بیٹا زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں پتہ نہیں رواں نہ رواں، ایک گل یاد رکھی، زندگی چ دل وچ یہی خواہش رکھی کہ میں صحابی بنا گا، کیونکہ جہاں صحابی بن جائے نا وہ بڑیاں کوالٹیاں آ جاندیاں نے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ بے انصافی نہیں کرتا، پھر وہ بے حیائی نہیں کرتا، پھر وہ کول علم دے خزانے آ جاندے نے،
جڑا صحابی بن جائے رنگ دا کالا بھی ہوئے او دے چلن دیاں آوازاں بھی جنت بھی سنائی دیتیاں جاندیاں نے جڑا صحابی بن جائے انہوں عزتاں ملدیاں نے بس سر میں تو بڑے ہو کے صحابی ہی بنا گا وہ کہندے نے میری اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے مینوں پتہ سی یہ صحابی نہیں بن سکدا صحابی بنن واسطے دو شرطاں نے ایک حضور دے ظاہری زمانے وچ زندہ حضور نو ویکھے پھر حضور دا کلمہ پڑھے مسلمان ہو کے حضور دی زیارت کرے تا بندہ صحابی بن سکدا ہے میں نو اس بچے نو ویکھ کے رونا آیا اس صحابی نہیں بن سکدا پر ایک فخر بڑا ہویا اس پوری کلاس بچوں اے بچہ ہے جنہوں پالن والی ماں فاطمہ زہرا دی کنیز ضرور ہے تو حضرات گرامی اسی جب تک اپنا ماحول بہتر نہیں کریں گے بات بات وچ مصطفیٰ کریم دا ذکر لے کے آؤ اپنی اولاد نو دسو ایسی جنہاں دا کلمہ پڑھ دیاں اتنی شانہ والے نے اتنے مقام والے نے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے او چند نو بھی تھلے بلا جان دائے دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت تو مراد علماء نے حدیث لئی کہ ایک قرآن دا علم اور دوسرا حضور دی حدیث دا علم اپنے آپ نو قرآن نال بھی جوڑ دیو حضور دے فرمان نال بھی جوڑ دیو زیادہ نہیں تو روزانہ 3 آیات پڑھو ترجمہ ضیاء القرآن لے لو تفسیر صراط الجنان لے لو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی دی خزائن العرفان لے لو یعنی کوئی نہ کوئی تفسیر اس دیاں 2 یا 3 آیات ترجمہ اعلیٰ حضرت دا ہوئے اور تفسیر پڑھ کے سمجھ لو اور روزانہ حضور دی ایک حدیث پڑھ لو اور اس دا مطلب سمجھ لو کتاب و حکمت پتہ کہ قرآن و حدیث کتنیاں برکتاں کر دیں گے اج ساڑھے گھر دے اندر بچیاں نو انگلش آندی ہے قرآن پڑھنا نہیں آندا شاعر کہندا ہے درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی ہاتھ پھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب ارے گھر سے ہمسایہ کے قرآن بھی منگایا ہوتا تو قرآن اور حدیث حضور دا فرمان میرے آقا نے کی فرمایا اسی کبھی اس تلاش وچ رہے کہ حضور نے کی فرمایا آج ساڑھے موبائل اٹھا کے دیکھو اسی اپنے دوستان جو میسج فارورڈ کرتے ہیں نا وہ بھی انگریزاں دے ہندوان دے کوئی لطیفے بھیج رہے ہیں کوئی کچھ بھیج رہے ہیں کاش تو علماء کو لو تصدیق کرا کے تے حضور دیاں حدیثاں بھیج جو میں نے جملہ کیا نا علماء کو لو تصدیق کرا کے ورنہ میرے آقا فرماندے نے جو ایسی بات جو میں نے نہیں فرمائی وہ میرے متھے لا کے لوگوں میں پہنچاندہ ہے نا جھوٹ میرے متعلق بند ہے وہ پکا جہنمی ہے اور اسی محرم آوے تے تاوی جہنمی بنن دی کوشش کرتے ہیں ربیع الاول آوے رمضان آوے اور میسج بھیج دیں حضور فرماندے نے جڑا اس دی پہلی مبارک دے گا جنت دے تے واجب ہو گئی ایسی کوئی حدیث نہیں حدیث دے ذخیرے وچ ایسی کوئی حدیث نہیں کیونکہ مبارکاں دین نال جنت واجب ہوندی تے پھر ہتھاں تے حسین کربلا بچے ذبح نہ کرا تو علماء کو لوگ تصدیق کرا کے قرآن کو لوگ کتنی دوری ہو گئی قرآن اللہ دا پیغام قرآن اللہ دا میسج تو صبح صبح اٹھ کے موبائل چک کے دیکھنا ہے کسی دا میسج آیا کہ نہیں آیا قرآن کیوں نہیں کھولتا رب کتنے پیغام دے رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کتنے حکم پیا دیتا ہے؟ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور قرآن پڑھ کے دیکھ کتنے مقامات تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے او ایمان والو. کدی اس آیت نو پڑھ کے یہ لفظ پڑھ کے سوچیا کہ اگے اللہ جیڑا حکم فرما رہا ہے میں مومن اس تے عمل کراں گا؟ کتنے قرآن دے الفاظ نے کہ جنہاں تے اسی توجہ کرتے ہاں، قرآن نو سمجھتے ہاں. ذرا توجہ نال میری گل سنیں. قرآن نہ عزتاں دیندا ہے. میرے مصطفیٰ دی حدیث زندگی بدل دی. مکہ پاک دے اندر ایک خاتون ہے، اللہ نے دولت دیتی ہے، امیر ہے بہت، کاروبار بہت زیادہ نہیں. جدوں پیسہ تھوڑا زیادہ آندا ہے نا تو منڈی چو کچھ غلام خرید لیتی ہے. ایک دفعہ اس نے مکہ پاک دے قریب جو منڈی لگی اس منڈی چو غلام خریدے. انہاں غلاماں وچ ایک چھوٹا جہا بچہ سی، رنگ کالا ہے، نقش موٹے نہیں، صورت اچھی نہیں، لیکن اس کو پسند آ گیا، اس نے خرید لیا، گھر لے کے آ گئی. حبشی غلام وہ بچہ وہ ایک بڑی کوالٹی سی کہ سارا دن اپنی مالکن دی خدمت کرتا ہے، راتی مصلا بچھا کے اپنے رب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ساری عمر گزر گئی ہے اودیاں نعمتاں کھا کے، اودیاں دتیاں نعمتاں کھا کھا کے دند کھس گئے، مگر زبان اجے بھی وہ شکر دی عادی نہیں ہوئی. عمر گزر گئی اودیاں نعمتاں استعمال کر کر کے، مگر زبان تو اجے بھی شکر دیاں تعریفاں الفاظ نہیں نکلے، وہ شکر ادا ہی نہیں کیتا. وہ سارا دن اپنی مالکن کا کم کرتا ہے اور راتی جا کے مسلے تے کھڑا ہو جاتا ہے. جدوں آزان دی آواز آندی ہے تو مالکن نو کہندا ہے اجازت دے دے میں ذرا مسجد جا کے نماز پڑھے آواں، حرم پاک وچ آندا ہے. نماز تو بعد درس حدیث درس قرآن ہوندا ہے تے جتھے محفل لگی ہوئے اتھے بیٹھ جاندا ہے. خاتون نے دیکھیا کہ اس نو نا قرآن نال بھی پیار، حدیث نال بھی پیار، تے راتی یہ مسلے تے کھڑا ہوندا ہے تے میری خدمت بھی بڑی کرتا ہے. اگر میں اس نو اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیاں، اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیاں، یہ صرف قرآن دا علم حاصل کرے، حدیث دا علم حاصل کرے، یہ رب دی بندگی واسطے آزاد ہو جائے تے ایدہ شوق پہ دسدا ہے ایک قرآن و حدیث دا عالم بن جائے گا. اور اگر اس دی وجہ تو دین دا علم اگے پھیلے، امت دا بھلا ہو جائے تو ہو سکتا ہے میری اے نیکی میرے کم آ جائے اور میری بخشش دا سامان بن جائے. کدی نیتاں اچھیاں ہونا تے بڑے بڑے کام لوگ رب دی رضا واسطے کر دیں. ہارون رشید دی زوجہ ملکہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ نے جدوں دیکھیا حج تے گئی، حجاج واسطے پانی دی بڑی قلت اور بڑی پریشانی، ملکہ زبیدہ نے سین حرم وچ کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہ میں مکہ پاک تک نہر لے کے آواں، حجاج کرام تک پانی پہنچے گا، انہاں نوں پانی دی پریشانی نہیں ہوئے گی. آرڈر دے دیتا کہ نہر لے کے آؤں. انجینئر آئے، انہوں نے جدوں سروے کیتا اور سارا کچھ دیکھ بھال کے کیا، ملکہ تو اعلان تے جوش وچ کر دیتا ہے. تنوں پتہ ہے کتنا خرچہ آئے گا مکہ پانی پہنچانے کا؟ 17 لاکھ دینار تو زیادہ. ایک دینار سونے دا سکہ ہوندا سی، 4.5 ماشے ایک سونے چ ہوندے سن تے 17 لاکھ سونے دے سکے. ملکہ نے آکھیا میں نیت رب دے گھر دے سین وچ کھلو کے کیتی، یہ ہتھوڑے دی ہر ضرب تے بھی دینار لگے تے میں دیاں گی. پھر ملکہ نے کہا کہ حساب روز لے کے میرے تک نہ آ جانا، نہر بناؤ حساب لکھتے رہو. جدوں نہر بن گئی پانی چل گیا تو رجسٹر مینوں وکھا دے بھی میں چیک کر لواں گی. فتح پور میرا اور گردے نوا تو آن والو، جدوں نہر بن گئی پانی چل گیا
تے ملکہ والنا رجسٹر بھیجیا گیا کہ کتنا کس مستری لیا ہے، کتنا کس انجینئر لیا ہے، کتنا کتھے خرچ ہویا ہے، اور رجسٹر دیتا گیا۔ ملکہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھی سی، ملکہ چیک کرو، تے ملکہ نے رجسٹر پکڑ کے کھولے یا نہیں، پکڑ کے دریا وچ سٹ دیتا، تے ملکہ دی نا ہچکی بند گئی، آسمان ول ویکھ کے کہندے نے چیک کر حساب، مالک کوئی پلیو لایا ہوندا تے چیک کر دی نا، میں تے تیرے دتے وچوں لایا ہے، میں کوئی پلیو لایا ہوندا تے میں چیک کر لیندی، میں تیرے دتے وچوں لایا ہے، میں تے اے شکر بھی ادا نہیں کر سکدی، ایک تو مال دتا پھر اپنے راہ وچ لان دی توفیق بھی عطا کیتی، اپنے رستے وچ خرچ کرن دی توفیق بھی دتی، اے مالک اے کہندے نے حساب چیک کر، زبیدہ نے رجسٹر پانی بھی سن دیتا ہے، میں زبیدہ تیرے نال ایک سودا کرنا چاہندی ہاں، دنیا دا رجسٹر میں نہیں کھولیا، آخرت دا تو نہ کھولی، میں نے اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ یہ کم نے جو صرف رب دی رضا واسطے، اس خاتون نے کیا میں رب دی رضا واسطے آزاد کر دیا۔ پھر اس چھوٹے بچے نے بلایا، نام سی عطا بن ابی رباح، اہل علم پہنچ گئے ہوں گے کہ میں کہنا دی بات کر رہے ہیں، عطا بن ابی رباح اس غلام دا نام سی۔ کیا بیٹا تو اج تو نہ اللہ دی رضا واسطے آزاد ہے، جا قرآن پڑھ، جا میرے آقا دی حدیث پڑھ، کیا مالکن اجازت ہوئے تے گھر وچوں 2 چادراں لے سکتا ہے؟ انہیں کہا بیٹا تو ہن بھی 2 چادراں لے جا، جدوں تینوں لوڑ پوے تے آ جاویں، میں تیری تمام ضروریات پوری کران گی، تینوں کسی چیز دی کمی نہیں آئے گی، بس تو توجہ نال قرآن و حدیث پڑھ۔ اس بچے نے چادراں 2 لئیاں اور سینے حرم وچ آ کے نا بیٹھ گیا۔ 20 سال عطا بن ابی رباح حرم دے اندر رہے، 20 سال سینے حرم وچ انہاں دا بسترا لیا۔ کدی پتہ چلیا مولا علی تشریف لے آئے نے، انہاں کول جا کے حضور دیاں باتاں سنیاں۔ کدی پتہ چلیا عبداللہ ابن عمر آئے نے، کدی عبداللہ ابن عباس آئے نے، کدی ابو ہریرہ آئے نے، انہاں کول چلے گئے، تساں تے حضور سامنے بیٹھ کے کملی والے کولو سنے ہیں، مینوں بھی تے دس دیو میرے آقا نے کی فرمایا۔ پھر قرآن دا علم حاصل کیتا، حدیث دا علم حاصل کیتا۔ وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، کئی سال بیت گئے، ایک لمبا عرصہ بیت گیا۔ وقت دا حکمران سلیمان بن عبد الملک حج واسطے آیا۔ یہ پہلا موقع سی کہ بادشاہ اپنے شہزادیاں نو بھی لے کے آیا۔ جدوں دارالحکومت تو چلے تے مکہ تک ہر گراں وچ، ہر شہر وچ، ہر بستی وچ انہاں دا استقبال ہویا۔ شہزادیاں دے ہاتھ چومے جاندے نے، رستے جو پھول بچھائے جاندے نے۔ حرم پاک مکہ پاک پہنچیا، بادشاہ نے حج ادا کیتا۔ جدوں طواف الوداعی کیتا تو حرم دے ایک خادم کو لو پوچھدا ہے کہ شیخ حرم کس طرف نے؟ میں شیخ حرم نال ملاقات کر رہی ہوں۔ انہیں دسیا کچھ دیر پہلے حرم دے ایک کونے وچ نماز پڑھ رہے سن، اشارہ کیتا اس طرف۔ سپاہیاں نو کہندا تسی ایتھے رہ جاؤ اور بیٹیاں نو کہندا میرے نال آ جاؤ۔ بیٹے حیران کہ ابا کدھر لے کے جا رہے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے جنہوں ملن واسطے بادشاہ وقت جا رہے ہیں۔ چند قدم چل کے اس کونے چ پہنچے، رنگ کالا، نقش موٹے، کپڑے او پائے نے جدے تے جگہ جگہ تے پیوند لگے نے، چروپے لگے نے، نماز پہ پڑھتے نے۔ شہزادے حیران ہو گئے جدوں دیکھیا کہ بادشاہ انہاں دے پیچھے 2 زانوں ہاتھ بن کے بیٹھ گیا۔ یہ منظر پہلی واری بادشاہ دے بچیاں نے ویکھیا سی، کسے سامنے ساڈے ابے نے بھی ہاتھ بنے، کسے سامنے ساڈے ابے نے بھی سر جھکایا ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد انہیں سلام پھیریا تو بادشاہ جلدی نہ اٹھ کے نہ انہوں دے قدموں تے جا کے ہاتھ رکھے۔ شہزادے حیران ہے کون، رنگ دا کالا ہے، کپڑے دے پھٹے ہوئے نے، لیکن ہفتہ کمین دا حکمران دے قدم پیا ہاتھ لاندا ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ پکڑ کے چومے،
کہندا بچو اگے آؤ تسی بھی دعا لو بچیاں کولوں بھی ہاتھ چمائے او شہزادے جو ہاتھ چموان دے آدی سن اج ایک کالے رنگ والے بابے دے ہاتھ پہ چمدے نے بڑے حیران بادشاہ دے سامنے بیٹھ کے کیا حضور کچھ نصیحت کر دیو تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے کچھ نصیحت کر دیو شہزادے کہندے نے اس وقت تک تے او کالا سی او دا رنگ کچھ نہیں سی نقش دے کچھ نہیں سن کپڑے پھٹے پرانے سن پر جدوں انہیں لب ہلائے نا اور قالا قالا رسول اللہ دی صدا جدوں بلند ہوئی تے کالے منہ وچوں نبی دی حدیث دے لفظ ہیرے بڑھ کے نکل رہے سن موتی بڑھ کے نکل رہے سن ایک حدیث پڑھتا ہے پھر قرآن دی آیت پڑھتا ہے پھر حدیث پڑھتا ہے پھر قرآن دی آیت پڑھتا ہے ہر حدیث وچ نصیحت ہر آیت کو پڑھتا ہے جدے اندر نصیحت چند حدیثاں تے چند آیتاں پڑھ کے کیا بادشاہ عمل کرے گا تے یہی کافی ہے عمل کرے گا تو یہی کافی نے اگر میں پورا قرآن بھی پڑھ دیا تو عمل نہ کیتا تو کوئی فائدہ نہیں اگر حدیث کا پورا ذخیرہ پڑھ دیا عمل نہیں کرا دے کوئی فائدہ نہیں بادشاہ میں بڑھا ہو گئی ہے عمر تھوڑی رہ گئی ہے سفر بڑا لمبا ہے میں نے کچھ دیر سجدہ کر لین دے میں نے کچھ دیر اپنے رب نو راضی کر لین دے بادشاہ نے اٹھ کے نہ ہاتھ پکڑ کے چومیا ایک اشرفی دینار سونے دے سکیاں دی تھیلی پکڑی سی وہ قدم چ رکھی حضور قبول کرو فقیر نے جدوں تھیلی ویکھی تو پیر نال ٹھوکر مار کے کیا میں ہن تک تیری آخرت آباد کرتا رہا تو دولت دے کے میری ویران کرنا چاہتا تو دولت دے کے میری آخرت ویران کرنا چاہتا ہے چون کس دولت نو اس واسطے کہ اسی بادشاہاں کولوں نہیں منگتے اسی کملی والے دے غلام ہاں اسی رب کولوں منگتے ہاں چک دولت تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں چک اس دولت نو بادشاہ نے دولت کو اٹھا لئی تھیلی بیٹیاں نو دیتی کہندہ ہاتھ چومو بابا جی دے پھر چل دے ہاں شہزادیاں نے پھر ہاتھ چومے جب تک بزرگ سامنے رہے بادشاہ نے کنڈ نہیں کی تھی جدوں بزرگ اکھا تو اوجل ہو گئے تے بادشاہ دروازے تک پہنچیا پتر دروازے کھلو کے کہندے نہیں ابا باہر نہیں جانا پہلے دسے بابا ہے کون سی وہ بڑی بڑی صورتاں والے حکمران آئے تو کدی نہیں چکیا بڑی بڑی دولت والے آئے تو کدی نہیں چکیا اے رنگ دا کالا ہے نقش دی اچھے نہیں شکل اچھی نہیں لباس دا پھٹیا ہوا ہے مگر اسی حیران ہو گئے کہ بادشاہ او دے پیراں نو ہاتھ پہ لہندا ہے بادشاہ او دے ہاتھ پہ چومدا ہے او سانو بھی تے دسنا بابا کون ہے کیا بیٹا اے عطا بن ابی ربا ہے یہ بابا جنوں مکے دی مالکن نے آزاد کیتا سی یہ بچہ ہے کہ جنہوں قرآن پڑھنے واسطے مالکن نے آزاد کر دیتا سی انہیں قرآن کو لو عزت لئی انہیں حدیث کو لو عزت لئی انہیں عزت نبی دی غلامی وچ لئی انہیں عزت رب دی بندگی وچ لئی یاد رکھو بیٹو میں حکمران ہاں مگر جب تک تخت رہے گا میری عزت رہے گی پر جب تک زمین تے سورج چڑھتا رہے گا بابے دی عزت رہے گی کیونکہ بابے نے حکومت دی عزت نہیں لئی محمد دی غلامی دی عزت لئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرات گرامی اسی عزت قرآن وچوں تلاش نہیں کر رہے حدیث وچوں عزت تلاش نہیں کر رہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پہ عمل بھی نہیں کرتے سنو میرے آقا نے کی فرمایا ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اے بڑی توجہ نال سنیں اس حدیث کو بڑی توجہ نال سننا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت انس نے بھی اس کو روایت کی ہے کہندے نے مسجد نبوی بیٹھے حضور تشریف فرما میں ذرا چشم تصور نال دیکھو وہ محفل کیسی ہوئے گی جس وچ صدارت خود حضور فرما دے ہوگا دیکھو اج لائٹاں لگیاں نے جھنڈیاں لگیاں نے مسجد جگمگ کر رہی ہے میں کہنا ہے کہ دنیا دے پہاڑاں وچ جو ہیرے موجود نے نا پوری دنیا دے ہیرے لے کے انہاں نو تراش کے اٹاں بنائیاں جان اور انہاں ہیرے دی اٹ دی مسجد بنائی جائے اور پوری دنیا دا سونا لے کے انہی ٹائل بنا کے تے فرش بچھا دیتا جائے
اور سمندر اور پہاڑاں دے اندر جتنے بھی قیمتی موتی نے، لولو نے، مونگیے نے، مرجان نے، زمرد نے، تمام نو لے کے، فیروزیاں نو لے کے تراش کے تے مسجد دی زیب و زینت کیتی جائے، لکھائی زمرد نال، مرجان نال، لولو نال کر دیتی جائے، اور پوری دنیا وچوں 18 سالاں دے حسین گبرو جوان مسلمان تلاش کیتے جان، پھر انہوں نے اعلیٰ لباس پہنایا جائے، قیمتی خوشبوئیں لگائیاں جان، اعلیٰ پگڑیاں پہنائیاں جان، پھر اس مسجد میں بٹھا دیتے جان، سونے دا فرش بچھے ہے، ہیرے دی اٹ دی دیوار ہے، اور پھر ہر قیمتی موتی لگے مسجد وچ، ہر بہن والے 18 سالہ دا گبرو جوان بھی ہے تے سونا بھی ہے، مگر اس مسجد دی ریس نہیں ہو سکتی جدے ننگے فرش تے کالے رنگ والا بلال بیٹھیا تھا، کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ان توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، محفل لگی سی، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، اچانک حضور نے فرمایا صحابہ تھوڑی دیر بعد جنت دا ایک بندہ، جنتی بندہ مسجد وچ آئے گا، ایک جنتی مسجد وچ آئے گا، کہندے نے ساڑیاں تے نظرہ مسجد بل لگ گئی ہیں، ابو بکر مسجد وچ بیٹھے نے، عمر بیٹھے نے، عثمان عشرہ مبشرہ جنہاں نوں جنت کی بشارت دیتی گئی وہ تے مسجد وچ بیٹھے نے، ہن کس جنتی نے ہونے؟ کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے صحابی جنتی نے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن حضور نے نہ فرمایا تھوڑی دیر بعد مسجد میں جنتی آئے گا، کہندے نے کہ توجہ نہ دروازے وال کون آمدا ہے، چند لمحے گزرے، جتیاں بغل وچ پائیاں، ایک آدمی داڑھی چوں نہ پانی دے قطرے پہ گردے نے وضو کر کے آئے، انہیں جتیاں ایک پاسے رکھیاں، آپ کے حضور دی دست بوسی کی تھی، نماز پڑھی، عبداللہ ابن عمر کہندے نے میں نے حضور دی طرف دیکھ کے تے اشارے وچ عرض کی تھی آقا یہ وہی ہے؟ حضور نے فرمایا اشارہ کر کے وہی ہے، یہ جدا میں ذکر کر رہا سا، کہندے نے وہ چلا گیا، دوسرا دن پھر محفل لگی، حضور نے فرمایا آج پھر ایک جنتی آئے گا، تھوڑی دیر گزری تے کوئی بندہ پھر آ گیا، کچھ دیر نماز پڑھ کے چلا گیا، تیسرا دن ہویا، حضور نے فرمایا آج پھر ایک جنتی آئے گا، فرماندے نے تیسرے دن بھی کوئی بندہ مسجد داخل ہوا، جدوں وہ نماز پڑھ کے جان لگا نا، عبداللہ ابن عمر کہندے نے میں نے سوچیا کہ میں جاواں اس بندے نو ویکھاں تے صحیح یہ کیڑا کم کردا ہے کہ 3 دن حضور نے فرمایا جنتی آئے گا تے 3 دن یہی آئے، فرماندے نے جدوں باہر نکل گیا مسجد تو میں نے جا کے آواز دیتی، وہ رک گیا، فرماندے نے میں نے نا ایک بات بنائی، میں نے کہا یار میں 3 دنوں واسطے گھر نہیں جانا، گھر کوئی مسئلہ ہویا تو میں گھر نہیں جانا، تو اگر 3 دن تو میں نو اپنا مہمان رکھ لیں، خیال سی بات 3 دن دے کول رہ کے چیک کرانگا یہ پتہ نہیں کتنی عبادت کردہ ہوئے گا، ساری رات مسلے تے رہندہ ہوئے گا، سارا دن محنت کردہ ہوئے گا، درود پڑھدہ ہوئے گا، پتہ نہیں قرآن دی کتنی تلاوت کردہ ہوئے گا، حضور نے جنہوں جنتی فرما دیتے، آپ فرماندے نے انہیں کیا کہ آ جاؤ جی جو میں دال ساگ کھادا تسی بھی کھا لینا، میں وہ نال چلا گیا، فرماندے نے کہ عشاء دی نماز پڑھ کے گئے سن، جو کھانا ہے اسی انہیں کھلایا، خود بھی کھادا، پھر وہ سو گیا، کہندے نے میں ساری رات وظائف بھی کردہ رہا، درود بھی پڑھدا رہا، تہجد واسطے بھی کچھ دیر پہلے میں نے آرام کیتا، پھر اٹھ کے تہجد دے نفل پڑھے، لیکن وہ تہجد واسطے اٹھیا انہیں مختصر جی تہجد دی نماز پڑھی، پھر نماز فجر اسا مسجد بھی جا کے پڑھی، سارا دن وہ محنت مزدوری کردہ رہا سی، فرماندے نے ادھے نالو زیادہ عبادت میں کردہ سا، ادھے نالو زیادہ تلاوت میں کردہ سا،
دوسرا دن بھی اسی طرح، وہ رات سویا ڈٹ کے اور تہجد واسطے اٹھیا، مختصر جی تہجد دی نماز پڑھی۔ تیسرا دن بھی اسی طرح گزرے کہ فرض نماز پابندی نال پڑھ دے، اپنی مزدوری کردا ہے، رزق حلال کماندا ہے، اور رات نو عشاء تو بعد سو جاندا ہے، تہجد واسطے اٹھدا ہے، قرآن دی تلاوت کردا ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں، میں کدے نالوں زیادہ کردا سا۔ جدوں 3 راتاں میں اودے کول رہیا تو میں جان لگا، تو میں کہیا بھائی میرے گھر دا کوئی معاملہ نہیں سی، میں تو 3 دن تیرے نال رہن آیا سا، کیونکہ حضور نے 3 دن سانو فرمایا سی اج ایک جنتی آئے گا تے 3 واری تو ہی آیا سی، اور میں حضور کولو تصدیق بھی کیتی سی، آقا اے بندہ ہے، حضور نے فرمایا یہی بندہ ہے، تو میں تو آیا سا پا ویکھا کہ تیری عبادت کتنی، ریاضت کتنی، قرآن دی تلاوت کتنی، مگر تیرے نالوں زیادہ عبادت میں کردا ہے، نفل میں زیادہ پڑھدا ہے، درود میں زیادہ پڑھدا ہے، ریاضت میری زیادہ تیرے نالوں، لیکن تو کیڑا کام کردا ہے کہ تینوں حضور نے فرمایا کہ ایک جنتی آئے گا تے تو آندہ رہے ہیں؟ انہیں کہا میرے بھائی میں روزانہ یہی عبادت کرنا ہے، سارا دن رزق حلال کمانا ہوتا ہے، مزدوری کرنا ہے، فرض نمازاں پڑھنا ہے، اور اس تو بعد رات کی پھر تھکاوٹ بھی تے اتارنی ہے، سو جانا ہے، اور تہجد دی مختصر کی نماز پڑھنا ہے، پھر فجر پڑھ کے تے اپنے معاملات زندگی کاروبار میرا ہے نہیں، میں مزدوری کرنی ہوتی ہے، تو اسی طرح میرے معاملات نے یہی عبادت میں روزانہ کرنا ہے، اس تو علاوہ تو میری کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، کوئی وظائف نہیں، کوئی زیادہ چلے نہیں۔ کہندے نے میں نہ جان لگا کہ حضور نے فرمایا سی جنتی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں ملی۔ کہندے نے میں چند قدم چلیا تو اس نے کہا عبداللہ میری گل سنے نہ، ہو سکتا ہے اس گل دی وجہ تو حضور نے میں نو جنتی کیا ہو۔ کہندے نے میں مڑ کے آیا، میں کہا 10 فتح پور میرا والوں میں ہاتھ جوڑ کے کہنا بڑی توجہ نالی گل سنی ہو۔ انہیں آکھیا عبداللہ عبادت اتنی ہی کرنا ہے، فرض نماز پابندی نال پڑھنا ہے، قرآن دی مختصر دی تلاوت کرنا ہے، میں مزدور آدمی ہاں، ساری دن محنت کرنی ہوندی ہے۔ ایک گل ہے کہ میرے دل وچ نہ کسے واسطے حسد نہیں، میرے دل وچ کسے واسطے برائی نہیں ہو۔ میرے بھائیو یہ دل اج نہ سکے پیو واسطے نہیں کہ صاف رہا، یہ دل اج بھرا واسطے بھی صاف نہیں رہا، اساں غیراں واسطے کی صاف رکھنے نے تے سکی بہناں واسطے صاف نہیں رہ گئے۔ زمیناں دے جھگڑے شروع ہو گئے، غیبت ہو گئی، چگلیاں ہو گئیاں، بہتان ہو گئے، دل نو دنیا دی غلاظت نال گندا کر دیتا ہے۔ فکر کرتا میرے دل کی وہ یہی آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا۔ پنجابی والا کہندا ہے بارو مل مل دھوندیے کدی اندروں بھی چادھو، بار دا دھونا کی کرے جد اندر صاف نہ ہو۔ تو جب تک اسی قرآن پڑھ کے اس کو لو تعلیم نہیں لواں گے، حدیث پڑھ کے حضور دے فرامین نو اپنی زندگی وچ نہیں لے آواں گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزاں جنہوں مل جان وہ دی دنیا بھی آباد، وہ دی آخرت بھی آباد۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ 4 چیزاں کیڑیاں نے جس تو بعد بندے دی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد؟ میرے آقا نے 4 چیزاں دسیاں، اور حضور جدوں امت واسطے کوئی چیز بیان فرماندے نے تے ایسی بیان کردے نے جڑی غریب بھی کر سکے۔ کوئی ایسی چیز نہیں دسی با جو مہنگی ہوئے جدے پیسہ لگتا ہوئے صرف امیر کر سکن۔ تو میرے نبی نے غریب نال اتنی بلائی کی تھی کہ جدوں کھانے وچ بھی اپنی پسند دسی تے نہیں فرمایا مینوں بٹیرے یا مرغے یا مچھلیاں یا وہ باربیکیو پسند ہے، فرمایا مینوں کدو پسند ہے، مینوں کدو پسند نے۔ صحابہ سامنے کدو شوربے وچوں تلاش کر کر کے کھادے، دکھا کے کھادے، مینوں کدو پسند نے۔ میں اپنے دادا جی کو پوچھیا حضرت حضور کدو کیوں پسند کیتے؟ فرمایا پتر اصل تے وہی دس سکتے ہیں، لیکن مینوں اتنی سمجھ آندی ہے حضور غریب دی عزت رکھ گئے نے۔ امیر روز ہوٹلاں وچ کھا لوے گا، باربیکیو بھی تے مچھلیاں تے مرغے بھی کھا لوے گا، لیکن غریب اگر کدرے بھی کدو پکا کے کچے ویڑے چ کھاوے تے ناز نال کھاوے۔ اج میں اپنے آقا دی پسند پیا کھانا،
تو امام الانبیاء نے نا جدو بھی کوئی چیز دسی ایسی دسی ہے جو امیر بھی کر لوے غریب بھی کر لوے. مثلا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی البابو ہاں، میں حکمت دا گھر ہاں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ایک آدمی نے کیا اے علی اگر حکمت دے گھر دے دروازے ہو تو پھر میں بڑا پریشان ہاں، علاج کرا بیٹھے ہیں، کشتے بڑے کھاڑے نے، ٹھنڈیاں چیزاں کھادیاں نے، میرا جسم گرم رہندا ہے، میرا علاج کرو، اکھاں وچوں سیک نکلدا ہے، تلیاں جلدیاں رہندیاں نے. تو آپ نے فرمایا بڑا سوکھا جہا نسخہ، بیماری ختم ہو جائے گی. حضور او کی ہن مولا علی نے اس مرض دا علاج دسیا ہے. بلڈ پریشر دا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا، اور یہ بلڈ پریشر بڑا سیاح جی، اس تو سیانی مرض کو نہیں. یہ ہمیشہ لسے سامنے ہائی ہوتا ہے، چودھری سامنے نہیں ہوتا. یہ بڑی سیاح بلڈ پریشر ہے، یہ ہمیشہ ماڑے سامنے ہائی ہوتا ہے. لسے نو گالیاں دیندیاں نے، کدی ایم پی اے نو بھی کسی گالیاں دیتیاں نے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. نہیں، یہ ہمیشہ لسے سامنے ہائی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بڑا سیاح ہے. تو لوگاں نے نا ایویں بدنام کیتا ہوتا ہے بلڈ پریشر. اصل وہ غریب تے اپنا غصہ جڑا زنانی کو چھتر کھاوے نا، مولوی تے آ کے نا زبانہ کردا ہے دراز، اور مولوی صاحب اتنی دیر ہو گئی کیوں؟ انہوں لسے ہی لبے نے نا رو پان واسطے. آپ تے جتیاں ڈاڈے کو کھا کے آ گیا. یہ پکی بات ہے کہ جڑا مولوی یا غریب تے غصہ کردا ہے، کبھی تحقیق کر لو انہیں گھروں لتر کھا دے ہونا. یہ بڑی پکی بات ہے. وہ بیچارہ گھروں لتر کھا کے آیا ہے نا، تے ہن اور کوئی لبیا نہیں، یا کوئی محلے دا غریب لب گیا تے یا مسجد دا مولوی لب گیا تے اودے اوتے غصے پیا کردا. تو خیر انہیں پوچھیا جی اکھاں چوں سیک نکلدا ہے، تلیاں جلدیاں نے، جسم گرم رہندا ہے. تو مولا علی نے جڑا نسخہ دسیا روپیہ بھی نہیں لگتا مگر علاج بڑا پکا ہے. فرماندے نے صحت الجسد من قلت الحسد، حسد دی اگ بالنی چھڑ دے، جسم وچوں اگ نکلنی ختم ہو جائے گی. حسد دی بجائے محبت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں اندر چلا، پھر ویکھی ہر واسطے تینوں نا موسم اچھا بن جائے گا تیرا. تو امام الانبیاء نے 4 چیزاں فرمائیاں. میں نہ تے تفصیل بیان نہیں کرنی، بس یہ 4 چیزاں بیان کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں. سفر میرا بہت لمبا ہے اور میں کدھر فجر دے قریب راولپنڈی پہنچاں گا، پھر جمعہ اور جمعے تو بعد میں نے 3 بیان بھی کرنے نے. امام الانبیاء فرماتے ہیں 4 چیزاں جنہوں مل جان وہ دی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. وہ 4 چیزاں کی نے فرمایا جنہوں اللہ دا ذکر کرن والی زبان مل جائے، وہ بندہ جنہوں رب دے ذکر دی لذت نصیب ہو جائے. دوسری چیز فرمایا جنہوں شکر کرن والا دل مل جائے. تیسری چیز فرمایا جنہوں صبر کرن والا جسم مل جائے. اور چوتھی فرمایا جنہوں فجر دے وقت اٹھان والی بیوی مل جائے. یہ فجر کا لفظ میں اپنے کو لایا ہے، یعنی نیک بیوی مل جائے. حضور فرماندے نے یہ لفظ میں ایک دوسری حدیث میں ملا کے لایا ہے. حضور فرماندے نے وہ کتنا خوش قسمت مرد ہے جنہوں فجر دے وقت بیوی بیدار کرے اور اگر اکھ نہ کھلے تے دے منہ تے پانی دے چھٹے مارے. اور فرماندے نے عورت کتنی خوش قسمت ہے جنہوں فجر واسطے دا خامد اٹھائے اور اگر اکھ نہ کھلے دے منہ تے پانی دے چھٹے مارے. ان حضور نے دونوں طرفاں بیان کر کے مرد اور عورت دونوں نو خوش قسمت کر دیتا. میاں بیوی اگر فیصلہ کر لینا با ایک دن تو اٹھا دیں گے، ایک دن میں اٹھاواں گے، دونوں حضور دی حدیث دا حصہ بن جاواں گے. لیکن اتنے بچے بھی سو رہے نے، سارے سو رہے نے، اسی نا مطلب نہیں سمجھیا. مثال کے طور پہ بات وچوں بات نکل آئی، میں عرض کر دیں اور گفتگو ختم. آپ دے اس فتح پور میرا وچ کوئی یہودی رہندا ہے؟ کوئی عیسائی، کوئی ہندو، سکھ، کدھرے کدھرے قادیانی بے ایمان پلیت کدھرے پائے جاندے نے. لیکن اتھے ہندو نہیں، یہودی نہیں، سکھ نہیں، کوئی بد مذہب نہیں رہندا، سارے مسلمان رہندے نے. میرا سوال اپنے دلاں دی تختیاں تے لکھیو تے گھر بیٹھ کے اج تھوڑی دیر میرے سوال تے غور کریو کہ پورا علاقہ مسلماناں دا ہے. کیا فجر دے وقت مسجد دسدی ہے کہ پورا علاقہ مسلمانوں دا ہے؟ فجر دے وقت تے 4-5 بندے صفاں تے ہوندے نے تے علاقہ سارا مسلماناں دا ہے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਓ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆਖੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ آپ دا حامی و ناصر ہوئے۔ میں علامہ صاحب نو مبارکباد پیش کردا کہ چند دن پہلے میرے سونے دے مہمان رہ کے آئے نے اور اللہ نے اپنے گھر دا طواف عمرہ اور حضور دے روزے دی حاضری نصیب کی تھی۔ اللہ مینوں بھی تہانوں بھی علامہ صاحب نو بھی بار بار اس بارگاہ دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔